السلام علیکم محترم ناظرین، جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دنوں، سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کو کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ طاق دن طاق میں طاق سال میں شادی اور نکاح اور معاہدے اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہیں؟ محترم ناظرین، نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے کبھی آپ پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجیے آپ طلسماتی خرابی کا شکار رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجیے وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہین اور زندگی کے فیصلوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھا ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجیے آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے کہ آرڈر وصول کرتا ہے۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ آپ عادتاً جو سوچتے ہیں ظاہر وہی بنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ اس کو دیتے ہیں۔
ناظرین، شام 5 سے 7 بج کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 2 کیلے کھانے سے جسم کا دبلا پن دور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ 15 دن تک انار کا استعمال کرنے سے پیروں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روٹی کے ساتھ گڑ کھانے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہسن کے پیسٹ کو کھجلی والی جگہ پر لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے۔ روزانہ گرم دودھ کا استعمال کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ لیموں کے پتے سونگھنے سے سر درد میں فوراً آرام ملتا ہے۔ سفید چنے کا استعمال کرنے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہر روز صبح کشمش کا استعمال کرنے سے 1 درجن سے زائد بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ خالی پیٹ زیرے کے پانی کو پینے سے امیونٹی لیول بڑھتا ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ سونف بھون کر کھانے سے بلغم آنا بند ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ کڑی پتہ چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پانی میں ہلدی ملا کر نہانے سے جلد خوبصورت بنتی ہے۔ آم آنکھوں میں ہونے والے انفیکشن اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ لونگ کا تیل بالوں میں لگانے سے بالوں کی گروتھ تیزی سے بڑھتی ہے۔ ڈرائی فروٹ کا روزانہ استعمال کرنے سے جسم طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ اگر بار بار چھینکیں آتی ہوں تو کلونجی کے بیج کو پیس کر سونگھیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ٹماٹر کی کھٹائی خون کو صاف کرتی ہے۔ سنترے کا استعمال کرنے سے جلد کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ آملہ سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کریلے کا جوس پینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ شہد کا استعمال کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سنگھاڑا کھانے سے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سپاری کے استعمال سے آنتوں کی گیس دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اناج کو پکنے میں 2 سال کا وقت لگتا ہے۔ آم دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے۔ کالی مرچ ہمارے دماغ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، گاجر کا جوس جسم کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے کڈنی کی بیماری میں آرام ملتا ہے۔ کالے چنے کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جب بھی نئے گھر میں منتقل ہوں تو سب سے پہلے 5 چیزیں وہاں لے جا کر رکھ دیں، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوسرا سامان منتقل کریں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قرآن مجید، روٹی، شہد اور چاندنی کا کوئی بھی زیور، نمک۔ عورت کی شادی اس تاریخ میں کرنی چاہیے جس تاریخ میں وہ پیدا ہوئی ہو، البتہ مرد کے لیے سالگرہ کے دن شادی کرنا مناسب ہے۔ مقناطیس کو اگر چونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ناظرین، سیل کا بٹا اگر ٹوٹ جائے تو اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، باہر پھینک دینا چاہیے ورنہ نحوست پیدا ہوگی۔ کنگھا بار بار کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں سرسوں کے تیل کی مالش سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب بے وجہ روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے پتھری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ ہڑبا کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔
ورس اور بصیر سورہ یاسین کو برتن میں رکھ کر شہد سے دھو کر پینے سے رفع ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے دل قوی اور معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر فائد ہونے سے دیمک، چونٹیاں اور دوسرے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔